بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پیچھے ہم نے آیتیں پڑھی تھی 13 آیتیں سورہ قصص کی، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے مددگار کے طور پر پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے وہاں پر بہت زیادہ سرکشی کی ہوئی تھی اور بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے اوپر ایک اور کیا ظلم کرتا تھا کہ ان کے بچوں لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اور اس کا ریزن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ تمہاری جو بنی اسرائیل قوم ہے اس میں سے ایک لڑکا ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر اور ان کو نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ان کے بچپن کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ جب ان کے جب جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو فرعون کے ہرکارے وہاں پھر رہے ہوتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو لے کے ذبح کر دیتے تھے۔ تو جب یہ پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی ماں جو تھی وہ بہت ڈر رہی تھی، ان کی والدہ۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کے دل کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ اس کو دودھ پلاتے رہیے، اور آپ کو جب بھی خوف محسوس ہو کہ کوئی اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو پھر اس کو دریا میں بہا دینا، اور کوئی غم نہیں کرنا، ہم اس کو واپس آپ کے پاس لوٹائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ جیسے ہی ان کو خطرہ محسوس ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں ڈال کر لکڑی کے اور ان کو پانی میں بہا دیا، اور وہ تابوت جو ہے وہ فرعون کے دربار کے پاس جا کے رکا، اور ان کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا کہ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی، اس کو قتل نہ کرو۔ اور اللہ کی تدبیر سے موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کے گھر میں ہی پروان چڑھے۔ تو اس کے بعد بتایا تھا کہ ان کی بہن جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک عورت کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس کو دودھ پلائیں گی۔ اور پھر جب ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے ان کو فیڈ کرایا تو وہ فوراً ہی دودھ پینے لگے۔ تو پھر ان کو پرورش کے لیے، یعنی 2 سال تک مدت ہوتی ہے دودھ پلانے کی، تو ان کو دے دیا واپس ان کی ماں کے پاس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر سے ان کو واپس اپنی ماں کی گود میں پہنچا دیا تھا، اور جبکہ وہ اجرت فرعون کے دربار سے اس کی لے رہی تھی۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو، اور وہ پورے توانا ہو گئے، وستوا مطلب پورے نوجوان بن گئے، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ علم اور حکمت سے مراد یہاں پر نبوت بھی ہے، یا پھر عقل و دانش اور وہ علوم ہیں جو انہوں نے اپنے خاندانی ماحول سے سیکھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ اب یہ وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تفصیل سے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک قبطی کو ایک مکہ مارا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا تھا، لیکن ان کا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، غلطی سے ان کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یعنی بعض کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کا وقت تھا، بعض کہتے ہیں نصف النہار تھا کہ جب لوگ قیلولہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی فرعون کے قوم سے تھا۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، اس سے فریاد کی، یعنی کہنے لگا کہ موسیٰ مجھے اس سے بچاؤ اور یہ مجھے مارنے لگا ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یعنی اس کو شیطانی فعل اس لیے قرار دیا کہ قتل تو ایک بہت ہی سنگین جرم ہے، لیکن ان کا مقصد اس کو قتل کرنا نہیں تھا، اس کو صرف پیچھے ہٹانے کے لیے انہوں نے مکہ مارا تھا، لیکن وہ اللہ کی رضا تھی اور اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اور وہ مر گیا تھا۔ تو کہنے لگے یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے، یعنی شیطان کی دشمنی انسان سے واضح ہو رہی ہے، اور وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو بھی جتن کرتا ہے وہ سارے کر ڈالتا ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر وہ دعا کرنے لگے، اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھ کو معاف کر دے، کیونکہ یہ اتفاقیہ قتل تھا، قتل خطا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کبائر سے اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ گناہ نظر آیا اور انہوں نے اس کی بخشش کی دعا کی، اور ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ ان کو قتل کر دے گا کہ اس کے آدمی کو مار دیا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا، میں ہرگز کسی گناہ گار کی مددگار، کسی گناہ گار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اس میں شک نہیں کہ تو صریح بے راہ ہے۔
یعنی جو پچھلی دفعہ جس کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کو مارا تھا، دوسرے شخص کو مکہ، اور وہ مر گیا تھا، تو آج بھی وہی شخص لڑتا ہوا پایا گیا۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا تھا کہ یہ تو بہت ہی سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، جو ہر کسی سے روزانہ جھگڑا کر رہا ہے، اور آج بھی موسیٰ علیہ السلام سے وہ کرنے لگا، مدد طلب کرنے لگا۔ تو وہ کہنے لگے تم تو بالکل بے راہ ہو۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ قبطی کو پکڑ لیں تاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے، وہ فریادی کہنے لگا، یعنی جو فریاد کر رہا تھا، یعنی اسرائیلی جو تھا، تو وہ سمجھنے لگا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام مجھے پکڑنے لگے، تو وہ کیا کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے، کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظلم اور ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو بجائے اس کے کہ ان کے راز پر پردہ رکھتا، اور آگے سے زور سے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تو تم آج کل جس طرح تم نے قبطی کو قتل کیا تھا، تو آج کیا مجھے بھی قتل کر دو گے؟ مجھے بھی قتل کرنے کا عزم کر رہے ہو؟ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ یہ آدمی کون تھا؟ یا تو بعض کہتے ہیں کہ فرعون کی قوم سے تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، یا پھر کوئی اور شخص تھا، یا اسرائیلی تھا جو کہ ان کے رشتہ داروں میں سے تھا، جو ان کو بتانے کے لیے آیا۔ اور کیا کہنے لگا اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو جلدی سے چلا جا اور مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ قتل کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے ایک شخص کو مار دیا تھا ان کے فرعون کے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین، بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے بھاگ کھڑے ہوئے تاکہ فرعون کی گرفت سے بچ جائیں۔ کہنے لگے اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ تو یہ جو مصر تھا، اس کو چھوڑنے کا حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا، پہلے سے ان کے کوئی منصوبہ نہیں تھا، تو یہ خود سے جو ہے وہ ایک طرف کو بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی رہنمائی کی۔ تو یہ بھاگ بھاگ کر مدین کی طرف پہنچے، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ اب کیا ہوا؟ جب مدین پہنچے بھاگ کر، مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی تھی، یعنی ایک کنواں تھا جس پر لوگوں کا ہجوم تھا، اور لوگ کس کو پانی پلا رہے تھے؟ اپنے جانوروں کو، اور مدین اس قبیلے کا نام تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، مطلب جو شخص تھا اس کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، جو ان کے پوتے تھے، پوتے کے بیٹے تھے، مطلب جو ان کے پوتے تھے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے جو تھے ان کے بیٹے تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک نسبی تعلق بھی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہی شعیب علیہ السلام کا مسکن بھی تھا، مدین جو تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی جماعت پانی پلا رہی ہے اپنے جانوروں کو ایک کنویں کے گرد، اور دو عورتیں وہاں کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دی۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ یعنی دو عورتیں، وہاں سارے مرد تھے اور صرف دو عورتیں تھیں جو اپنے جانوروں کو لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ تو ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے رحم آیا، وہ ان سے کہنے لگے کیا بات ہے، تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ کہنے تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہیں لوٹ جائیں گے ہم پانی نہیں پلائیں گے، کیونکہ ظاہر مرد تھے سارے کھڑے ہوئے، اور یہ صرف دو ہی عورتیں تھیں، دونوں بہنیں تھیں، تو وہ اندر ان کے ملنا نہیں چاہ رہی تھی، مردوں کے اندر جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ تو کہنے لگی جب یہ چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلائیں گے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، یعنی وہ گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ بس آپ نے خود ان دونوں جانوروں کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹائے اور کہنے لگے اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ کیونکہ جب وہ وہاں پہنچے تھے اتنا لمبا سفر کر کے مصر سے مدین، تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بےچارے بس ویسے ہی نکل کے بھاگے تھے کہ کہیں مجھے یہ لوگ قتل نہ کر دیں، تو سفر کی تھکان اور بھوک سے نڈھال تھے، اور وہ جانوروں کو پانی پلا کر ایک درخت کے نیچے آ کر مصروف دعا ہو گئے۔ تو یہ بہت اچھی دعا ہے، یہ بھی آپ جہاں جہاں دعا آیا کریں نا، آپ تھوڑا سا ایک اسٹار بنا لیا کریں، آیت نمبر نوٹ کر لیا کریں۔ تو یہ جو دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیونکہ ہم سب اللہ کے سامنے فقیر ہیں، محتاج ہیں، ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کیا رحمت ہمارے دامن میں ڈالتا ہے، تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ جو بھی آپ بھلائی اتاریں گے میں اس کا محتاج ہوں، کیونکہ میں تو بالکل ہی مفلس ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت۔ اتنے میں وہ دونوں عورتیں، یعنی پانی پلا کے وہ چلی گئی تھی نا اپنے جانور لے کے، اور یہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، اتنے میں وہ دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے
چلتی ہوئی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور وہ ایک لڑکی ان کو بلانے کے لیے آئی۔ تو یہاں پر جو لڑکی کی شرم و حیا ہے اس کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے، کیونکہ شرم و حیا جو ہوتی ہے وہ عورت کا اصل زیور ہوتی ہے۔ کہنے لگی میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے دیں۔ تو ان بچیوں کے باپ کون تھے؟ قرآن نے تو اس میں کسی کا نام نہیں لیا، لیکن مفسرین کی جو اکثریت ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتی ہیں، جو کہ اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ تو اب یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی جو والد تھے ان کو جا کر بچیوں نے سارا واقعہ سنایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ، ان کی بچیوں کے ساتھ جو ہمدردی اور احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، تو ان کو یہ ہوا کہ اس پر ان کو کوئی اجر دینا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا، تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے، یعنی اپنا سارا کہانی انہوں نے پوری سنائی۔ تو ان کو، انہوں نے حضرت فرعون علیہ السلام، فرعون، سوری استغفر اللہ، فرعون نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان کو جو ہے وہ کی تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب ظالموں سے نجات دے دی ہے۔ حضرت موسیٰ، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ یعنی ایک تو یہ کہ جو کسی کو آپ جب ملازم رکھتے ہیں، کسی کو اجرت پہ ملازم رکھتے ہیں، کوئی ایسا محنتی والا کام اس سے لینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ طاقتور ہو اور دوسرا کہ امانت دار بھی ہو۔ تو جس کنویں سے کہا جاتا ہے پانی پلاتے تھے نا جانوروں کو، تو اس پر بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا، اس کو ہٹانے کے لیے کافی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے یہ پتھر اکیلے ہی اٹھا لیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جو بچیاں تھیں ان کو بھی انہوں نے کوئی بری نظر سے نہیں دیکھا، ان کو بحفاظت اپنے باپ کے مطلب ان کو ان کا کام پورا کرنے کے بعد ان کو وہاں پہ پہنچا دیا تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے ان میں یہ دو کوالٹیز دیکھی کہ وہ قوی بھی تھے اور ساتھ ہی امانت دار بھی تھے۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ کیونکہ مطلب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے رہے تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں یوزلی لڑکے والے رشتہ دیتے ہیں نا، لڑکی کا رشتہ دینا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے مذہب میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ لڑکا ہی جو ہے وہ رشتہ دے، لڑکی بھی رشتہ دے سکتی ہے۔ ہمارے مطلب ہمارے اسلام میں کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو وہ کہنے لگے ان کے جب ان کے امانت داری سے اور ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے ان کی ساری کہانی سن کر، تو کہنے لگے ایک بچی کو میں ایک نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مہر کیا مقرر کیا کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں گے، یعنی 8 سال تک پھر آپ یہاں سے جائیں گے نہیں، آپ میرے پاس ہی رہیں گے اور میری جو ہے وہ خدمت کریں گے۔ اس مہر کے اوپر انہوں نے ان کو اپنی بیٹی کو ان کے سپرد کرنا چاہا۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ یعنی اگر آپ 8 سال تک تو آپ نے رکنا ہی رکنا ہے، لیکن اگر آپ ایکسٹرا 2 ایئرس اور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ 8 سال کے بعد جا سکتے ہیں۔ اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے، یعنی نہ میں جھگڑا کروں گا اور نہ ہی سختی سے کام لوں گا۔ قال ذالک بینی و بینک، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام خیر یہ تو بات آپ کے اور میرے درمیان پختہ ہو گئی ہے، یعنی انہوں نے یہ عہد کر لیا، اور میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے چاہے پورا کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی 8 سال رہوں یا 10 سال رہوں، پھر میں جانا چاہوں تو مجھے مزید رہنے کا مطالبہ آپ نہیں کریں گے۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے اور کارساز ہے، کیونکہ وہاں پر اور تو کوئی تیسرا آدمی تھا نہیں ان لڑکیوں کے علاوہ، تو کہا انہوں نے آپس میں اللہ تعالیٰ کو اس بات کا گواہ ٹھہرایا، اور پھر ان کی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا گیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی، یعنی 8 سال کی، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، پھر اس کے بعد وہ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے، تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، تو راستے میں جو کوہ طور پہ ان کو آگ نظر آئی تھی، پھر یہ وہ واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ فلما اتاها نودیا من شاطئ الوادی الایمنی فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ بس جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں جانب کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے، یعنی آواز جو تھی وادی کے کنارے سے آ رہی تھی،
جو مغربی جانب ایک پہاڑ کے دائیں طرف تھی، اور یہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، جو کہا جاتا ہے کہ دراصل اللہ کی تجلی کا نور تھے۔ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار ہوں، یعنی جو تم سے اس وقت مخاطب ہو رہا ہے اور ہم کلام ہو رہا ہے وہ تمہارا رب العالمین ہے۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی کو ڈال دے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہوئے، یعنی ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح سے امن میں آنے والا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو کوہ طور پر ان کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ملا، اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور کس طرح سے ان کو معجزے عطا کیے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی تکلیف اور روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید۔ تو پہلا ان کا جو تھا معجزہ وہ عصا کا تھا، اور دوسرا ید بیضا کا، کہ ہاتھ ان کا بالکل چمکتا ہوا نکلا۔ اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی لاٹھی جب اژدہا بن گئی تھی تو اس سے کیا ان کو خوف محسوس ہوا تھا، تو انہوں نے حل بتایا کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ اپنے قریب کر لو، تو اس سے تمہارا خوف جاتا رہے گا۔ اس میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا، یہ کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، یقیناً وہ سب کے سب بہت ہی بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ ان کے سامنے یہ دونوں معجزے پیش کرو اور اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل گئے اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، اے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو قتل کر ڈالیں گے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، تو کہنے لگے میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، یعنی وہ زیادہ فصیح البیان ہے، وہ زیادہ اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے۔ یعنی ان کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ میرے بھائی زیادہ فصیح اللسان ہیں، تو آپ ان کو میری مدد کے لیے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ مجھے سچا مانے، اور مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھ کو جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، یعنی ان کی دعا قبول کر لی گئی، اور ان کی سفارش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کر کے ان کا ساتھی اور مددگار بنا دیا گیا، اور تم دونوں کو ہی غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، یعنی ہم تمہاری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے اور وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یعنی ان کو تسلی دی کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اب اپنی نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے، یعنی بنی اسرائیل یہاں پہ مراد ہیں، جو بھی ان کو فالو کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، بس جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے، یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، اور ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی بھی یہ نہیں سنا۔ یعنی جب انہوں نے دعوت دی کہ یہ اللہ، صرف ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے بالکل ایک نئی بات ہے، ہمارے باپ دادا اس توحید سے واقف ہی نہیں تھے۔ اور مشرکین مکہ جو تھے نا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دیا تھا اس دعوت کا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس نے تو تمام معبودوں کو ختم کر کے صرف ایک ہی معبود بنا دیا ہے، اور یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو ہر زمانے میں پیغمبروں کو اسی طرح کے جواب ملتے رہے جب انہوں نے ان کو توحید کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میرا رب تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آخرت کا انجام ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہیں ہوگا۔ یعنی کہنے لگے کہ مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کو جاننے والا اللہ ہے، اور اس لیے جو بات بھی اللہ کی طرف سے آئے گی وہ صحیح ہوگی، تمہارے باپ دادا جو کہہ رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو۔ اور اچھے انجام سے مراد یہاں پر آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پانا ہے، اور بے انصافوں کا بھلا نہیں ہوگا، اس سے مراد ظالم ہے، یعنی مشرک اور کافر۔
فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا لے، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر، تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے تو میں جھوٹوں سے گمان کر رہا ہوں۔ یعنی اس کو اتنا زیادہ غرور تھا اپنے رب العالمین ہونے کا کہ اس نے اپنے جو اس کا ایک وزیر تھا، حامان اس کا نام تھا، اس سے کہا کہ آگ پکوا کر، مٹی سے آگ پکوا کر میرے لیے ایک بڑا سا محل تعمیر کر دو، تاکہ میں اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ لوں یا رب کو دیکھ لوں۔ اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ آسمان پر میرا رب ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، تو میں تو اس کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے سے ملک میں تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور ان کو پیغمبر ماننے سے نہ صرف یہ کہ انکار کیا، بلکہ جو معجزات کو لے کر آئے تھے ان کا بھی اس نے انکار کر دیا، اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے جانے والے نہیں ہیں، یعنی آخرت کا انکار کر دیا۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا، یعنی پھر جب اس کا کفر اور طغیان حد سے زیادہ بڑھ گیا اور ایمان لانے پر وہ آمادہ نہیں ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو دریا میں غرق کر دیا۔ اس کی تفصیل ہم سارے سورہ شورہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور اس کے بعد وہ سمندر میں غرق ہو گئے۔ اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں، اور روز قیامت مطلق مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید اور اس کے وجود کے منکر ہوں گے، تو ان کا امام اور پیشوا فرعونی ہی سمجھے جائیں گے، اور یہ سارے کے سارے پھر جہنم کے دائی ہیں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی، اور آخرت میں بھی وہ بدحال ہوں گے۔ اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، یعنی ان کو تورات دی جس سے کہ وہ حق کو پہچانے اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس پر ایمان لائیں، پیغمبروں کی اطاعت کریں، اور ان کو جو خیر اور رشد اور فلاحی کاموں کی طرف وہ بلا رہے ہیں اس کی طرف اپنا اپنا منہ موڑ لیں، یعنی ان کاموں کی طرف کرنے والے ہو جائیں۔ اور طور کے مغربی جانب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا اور نہ ہی تو دیکھنے والوں میں سے تھا، یعنی جب آپ کو وحی دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ نہ وہ منظر دیکھنے والے تھے اور نہ ہی آپ وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ آپ نے نہ یہ باتیں کسی سے سیکھی ہیں اور نہ ہی خود ان کا مشاہدہ کیا ہے، کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو غیب کی باتیں نہیں پتہ ہوتی۔ لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، قرن کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، یعنی امتوں کے معنی میں ہے، تو جو موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تھا اس کے درمیان بہت ساری امتیں پیدا کی، جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، یعنی کافی عرصے وہ اس میں موجود رہے اور انہوں نے دین کو فراموش کر دیا۔ اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین والوں کو بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ لوگ ان کو اس واقعے سے آگاہ کر دیتے کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، یعنی اس اصول سے ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور پچھلے جو حالات اور واقعات ہیں پیغمبروں کے ان سے ہم نے آپ کو قرآن کے ذریعے باخبر کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اور نہ تو تور کی طرف تھا جبکہ ہم نے آواز دی، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور آپ کو وحی سے سرفراز کیا، یعنی آپ کو وحی سے نوازا یا وحی عطا کی۔ اس لیے یعنی قرآن کیوں دیا گیا، وحی کیوں دی گئی آپ کو، کہ تو لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا ہے، کیونکہ اہل مکہ اور اہل عرب جو تھے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابراہیمی ہی میں رہا، لیکن ان کی بعثت جہاں پہ وہ پیغمبر بھیجے جاتے تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہوتی تھی، اور بنی اسماعیل میں سے
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے عربوں میں سب سے پہلے نبی تھے اور سلسلہ نبوت کے خاتم بھی تھے. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا تھا. کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی اس قرآن کو پڑھنے کے بعد. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. یعنی ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے، ایکسکیوز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ان عربوں کے پاس. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا، یعنی قرآن یا دین اسلام، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. یعنی جیسے ان کو معجزات دیے گئے تھے، لاٹھی کا معجزہ، عصا کا معجزہ اور ید بیضا کا، تو ان کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اچھا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ یعنی جو لوگ جیسے فرعون تھا اور بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کو جو دیا گئے تھے معجزے، تو ان کو دیکھنے کے باوجود وہ کون سا ایمان لے کر آئے تھے؟ تو اگر ہم یہ معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جن کو ایمان نہیں لانا ہوگا وہ ہر طرح کی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے اور ہدایت سے محروم رہتے ہیں. انہوں نے صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو سب اس کے منکر ہیں. کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو اور میں اسی کی پیروی کر لوں گا. یعنی اگر تم قرآن مجید اور تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، ان کو جادو سمجھتے ہو، تو پھر تم کوئی اور کتاب الہی پیش کر دو جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو میں اس کی پیروی کر لوں گا، کیونکہ میں تو ہدایت کا طالب ہوں. پھر اگر یہ تیری بات نہ مانے، یعنی آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں، تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو. یعنی اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے. بغیر اللہ کی رہنمائی کے بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم برابر پے در پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، اور کئی لگاتار لوگوں کو بھیجتے رہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی بات پہنچائیں. اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ پچھلے لوگوں کے انجام سے ڈر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے یا کتاب سے نصیحت حاصل کر کے ایمان لے آئے. لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اکثریت نے ایسا نہیں کیا. اور جب اس کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں. یعنی یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پیغمبر جس دین کی دعوت دیتے تھے وہ اسلام ہی تھا. تو جو لوگ ایمان لانے والے ہوتے تھے وہ تو فوراً ہی مان جاتے تھے، وہ فوراً کہہ دیتے تھے کہ ہم تو اس رب پر اور اس پیغمبر پر اور اس کتاب پر ایمان لے کر آئے. لیکن بہت سے لوگ جو تھے انکار کر دیتے تھے. تو یہاں پر ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے. یعنی صبر سے مراد کیا ہے؟ کہ ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان اور ثابت قدمی سے قائم رہنا، یہ صبر ہے. حدیث میں بھی. اور دوسرا یہ کہ پہلے وہ اپنے پیغمبر پر ایمان لائے، اپنی کتاب پر ایمان لائے، اور اب اس آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور کتاب پر بھی. تو اسی لیے ان کے لیے دوہرا اجر ہے. حدیث میں آتا ہے، ان کی یہ فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے. ان میں سے ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا پھر مجھ پر بھی ایمان لے آیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں یا درگزر کر دیتے ہیں. اور ہم نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں، یعنی مال کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی ان کی کوالٹیز، یہ ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں جو اپنے پیغمبر کو بھی مانتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ سے ایمان لے کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا. اب ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ کیا کیا ان کے اندر خصوصیات مزید ہیں ایمان کے علاوہ. پہلی کیا بتائی؟ کہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں. پھر بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے یعنی مال، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں. پھر بتایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب بیہودہ بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو اس سے دور ہو جاتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.
اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا عمل ہمارے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، تم پر سلام ہو۔ یعنی یہاں پر سلام متارکہ، یعنی جب ایسے جاہلوں سے بحث کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو فوراً ان کو سلام کہہ کے دور ہو جاتے ہیں کہ ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہ خوب واقف ہے۔ یہ آیت کہا جاتا ہے کہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد اور غم گسار چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، تو آپ نے کوشش کی تھی کہ وہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں تاکہ میں اللہ کے سامنے ان کی مغفرت کی سفارش کر سکوں۔ لیکن جو دوسرے وہاں پہ رئیس وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے قریش کے، تو پھر وہ ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس سے کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی رنج پہنچا تھا، بہت صدمہ پہنچا تھا۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور فرمایا اور آپ پر واضح کر دیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ اور دعوت دینا ہے، لیکن ہدایت کے راستے پہ چلانا یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے، اور ہدایت اسی کو ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں گے۔ آپ جس کو ہدایت پہ دیکھنا چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہدایت ملے۔ یہ صحیح بخاری کی تفسیر تھی اس آیت کی۔ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم کو رہنے نہیں دیا جائے گا، اور مخالفین ہم کو اس سے نکال کے باہر کر دیں گے اگر ہم ہدایت مطلب اگر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے یا ہدایت ہم نے حاصل کر لی۔ کیا ہم نے ان کو امن و امان اور حرم والے اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی تھی؟ یعنی ان کا یہ جو عذر ہے یہ بالکل ہی غیر معقول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شہر جس میں یہ رہتے ہیں ہم نے اس کو امن والا بنایا، تو کیا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کے لیے امن کی جگہ نہیں رہے گی؟ جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق ہیں۔ تو یہ مکے کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ مکے میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود فراوانی کے ساتھ ہر قسم کا پھل، دنیا بھر کے سامان یہاں پر ملتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے، اور ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش اور عشرت میں اترانے لگی تھیں۔ یہ ہیں ان کی رہائش گاہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئی تھیں۔ یعنی اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر اللہ کی ناشکری کرنے اور سرکشی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تمہارے اطراف میں یہ بیشتر آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں، اور صفات کے جو تاریخ کے صفات ہیں ان پہ صرف ان کا نام رہ گیا ہے، تو تم ان سے کیا سبق نہیں لیتے؟ اور ہم ہیں ہی آخر سب کچھ کے وارث، یعنی اینڈ پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کے وارث ہوں گے۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ یعنی حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتے۔ اور ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں کے رہنے والے ظلم اور ستم پر اپنی کمر کس لیتے ہیں، یعنی کفر اور شرک پر اصرار جاری رکھتے، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان ہے اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر اور دیر پا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی تم اس حقیقت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، کیا تم اس حقیقت سے بے خبر ہو کہ دنیا اور اس کی رونقیں عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اہل ایمان کے لیے جو نعمتیں اور آسائشیں اور سہولتیں ہیں وہ دائمی بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص ایک انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے تو دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی انگلی پہ جتنا تھوڑا سا پانی لگا ہوتا ہے نا وہ اصل میں دنیا ہے، اور پورا سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ کیا وہ شخص جس سے کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطعاً ماننے والا نہیں ہے، مثال اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی فائدے دیے، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑ کر باندھ کر حاضر کر دیا جائے گا، یعنی سزا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ اہل ایمان وعدہ الہی کے مطابق نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے، اور جو نافرمان ہیں ان کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں انجام کے اعتبار سے؟ نہیں ہو سکتے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں،
جب جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، یعنی جن کو ان کو شیاطین نے گمراہ کیا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح سے ہم بہکے تھے، یعنی ہم تو خود بھی بہکے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ہم نے ان کو بھی گمراہ کر دیا، تو وہ اپنے اس کا جرم کا اعتراف کر لیں گے۔ ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں، یعنی ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور بعض تو جو ہے وہ عبادت سے ہی منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ در حقیقت یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، وہ انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے۔ کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، یعنی ان سے مدد طلب کرو، دنیا میں تو تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، تو آج ان کو بلاؤ اور ان سے مدد طلب کرو کہ یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں۔ وہ بلائیں گے لیکن وہ ان کو جواب ہی نہیں دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے، یعنی سب کو یقین آ جائے گا کہ اب ہم جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو عذاب کو دیکھنے کے بعد وہ تمنا کریں گے اور کہیں گے، حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم ہدایت کا راستہ اپنا لیتے تو آج اس حشر سے بچ جاتے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا افسوس کرنے کا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا، یعنی جب پیغمبر ہم نے بھیجے، انہوں نے تمہیں دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تو پھر انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا، پیغمبر کی ہدایت کا تم نے کیا جواب دیا؟ پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کوئی دلیل ان کے پاس ہوگی ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا ہم اس بات کا کیا جواب دیں، کیونکہ پیغمبر تو ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے تھے کئی کئی سال، لیکن یہ خود جان کے ہدایت کی طرف نہیں آئے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک کام کرے گا، یقیناً وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، لیکن یہ توبہ دنیا میں ہی ہوگی، آخرت مرنے کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ جس کو چاہے پیغمبر چن لے۔ اور اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے جس میں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے گا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اب کائنات کی کچھ چیزوں پر غور کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر رات ہی ہر وقت چھائی رہے تو کون ہے خدا دوسرا جو تمہیں دن لا کر دے؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے کر آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن اور رات مقرر کیے کہ تم دن میں آرام، رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو۔ تو یہ جو دن اور رات ہمارے اوپر روز آتے ہیں نا، اور سرسری ہم اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، دن اور رات کا باری باری آنا۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے تاریک بنایا تاکہ سب لوگ آرام کریں، کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے تو پھر ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ویسے ہی نیند آنے لگتی ہے۔ آپ دن میں بھی کبھی اندھیرا کر دیں، پردے آگے کر دیں، کرٹن رکھتے ہیں اور بالکل کمرے میں اندھیرا ہو جائے تو آپ کو ویسے ہی سکون لگنے لگتا ہے۔ تو ہر مخلوق جو ہے اس کو سونے اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، اور اگر دن نہیں ہوتا تو دن میں وہ کاروبار کیسے کرتے؟ اور دن میں کاروبار کرنے کے لیے ان کا جو ہے وہ فریش ہونا بھی بہت ضروری تھا، تو اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو وہ کیسے کاروبار کریں گے؟ ان کی توانائی کیسے بحال ہوگی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، وہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک کیا کہ مخلوق اس کی آرام کر سکے اور کسی کی نیند اور آرام میں مخل کوئی نہ ہو سکے۔ اسی طرح دن کو روشن بنایا تاکہ روشنی میں انسان اپنا کاروبار بہتر طریقے سے کر سکے۔ اگر دن کی روشنی بھی نہ ہوتی تو انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔
تو یہ مطلب ایک نیچرل ہے کہ دن اور رات میں سونا. اب کچھ لوگ الٹا کرنے لگے کہ دن میں سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے وہ فریش نہیں رہتے. جو نیند رات کی آپ کمپلیٹ لے کے اٹھتے ہیں، بھلا آپ فجر کے ٹائم سے اٹھے رہیں لیکن آپ پورا دن فریش محسوس کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ پوری رات جاگ کر گزاریں، آپ پورا دن بھی سو جائیں نا 12-1 بجے تک بھی، تب بھی آپ فریش محسوس نہیں کرتے، آپ کے اندر ایک سستی رہتی ہے. تو ایک نیچرل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا. تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے. ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم اس کو سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نعمتیں کیوں بنائی، یہ اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، یہ زبانی شکر ہے. اور جو اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، صلاحیتیں ہیں، توانائیاں ہیں، ان کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرو. یہ اس کا عملی شکر ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہیں تم میرے ساتھ شریک بناتے تھے وہ کہاں ہیں. اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے، اور اس سے مراد پیغمبر ہیں. ہر امت سے ان کے پیغمبر کو کھڑا الگ کر دیا جائے گا کہ اپنی دلیلیں پیش کرو. یعنی دنیا میں پیغمبروں کی دعوت توحید کے باوجود تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، تو اس کی کوئی دلیل پیش کرو کہ تمہیں کس نے یہ بات بولی تھی. کوئی تمہارے پاس کوئی کتاب تھی، کوئی دلیل تھی، تو وہ سامنے پیش کرو. بس اس وقت وہ جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. یعنی وہ حیران اور پریشان کھڑے ہو جائیں گے، اور کوئی جواب اور کوئی دلیل ان کو نہیں سوجے گی. اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے، سب ان کے پاس سے کھو جائے گا. یعنی کوئی ان کے کام نہیں آئے گا. اب اگلی آیت میں قارون کا ذکر ہے، اور آپ کو پتا ہے قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور اس کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی تھی. تو فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، یعنی فرعون کی قوم سے تو نہیں تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا. ظلم کیا کرتا تھا کہ اپنے مال اور دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کا ساتھ دینے سے انکار کرتا تھا، ان کی مدد نہیں کرتا تھا، اور فرعون کی طرف سے کی قوم میں شامل ہو گیا تھا. ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھاتے تھے. اب آپ سوچیں کہ اس کی جو چابیاں تھیں وہ اتنے سارے لوگ اٹھاتے تھے، تو خزانے کتنے زیادہ ہوں گے. یعنی چابیوں کا وزن اتنا زیادہ تھا، اتنی زیادہ چابیاں تھیں کہ ایک طاقتور جماعت بھی اس کو اٹھاتے ہوئے دقت محسوس کرتی تھی. ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا. یعنی یہ جو مال دولت تم کو ملی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی ہوئی ہے، تو اس کو پا کر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر بخل نہ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور کرنے والوں یا کنجوسی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے ان میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ. یعنی اپنے مال کو جو اللہ نے تجھے دیا ہے ایسی جگہ پر خرچ کر جہاں اللہ نے پسند کیا ہے، اور تیری آخرت کو سنوار دے وہ جو تو خرچ کرے گا، اور وہاں اس کا تجھے اجر و ثواب ملے گا. اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول جا، یعنی دنیا کے جو مباحات ہیں، جو جس میں کام کر، جو دنیا کے جو خرچے ہیں، اعتدال کے ساتھ وہاں بھی خرچ کر. جیسے کھانا پینا ہے، گھر ہے، لباس ہے. یعنی جس طرح تجھ پر تیرے رب کا حق ہے، ویسے ہی تیرا اپنے نفس، اپنے بیوی بچوں کا، مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے. تو ہر حق والے کو اس کا حق دے. اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر. اللہ نے تجھے مال دے کے تیرے ساتھ احسان کیا تو تو کیا کر، مخلوق خدا پر اس کو خرچ کر. اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یعنی فساد نہ پھیلا. کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ان کے حق نہیں دیتے نا تو پھر ملک میں فساد پھیلتا ہے. یعنی حسن سلوک کی بجائے بد سلوکی نہ کر. یقین مان کے اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا ہے. یعنی ساری نصیحتیں سنی اس نے، اور کہنے لگا کہ مجھے کسب و تجارت کا جو فن آتا ہے وہ یہ دولت اسی کا نتیجہ اور ثمر ہے. اللہ کے فضل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو مجھ کو مال دیا ہے وہ مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے، اور میں اس کا مستحق ہوں. ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے اللہ اس لیے ملی ہے کہ میں اس کا مستحق تھا. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ جب ہم انسان پر کوئی تکلیف، اپنی تکلیف کے بعد رحمت کرتے ہیں
تو کیا کہتا ہے، یہ تو میرا حق تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قارون کو سونا بنانے کا علم آتا تھا، تو اسی سے اس نے اتنی دولت کمائی تھی۔ لیکن یہ تو مطلب یہ بھی بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ خیر، اس کو جو بھی مال دولت ملا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملا تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ تو مجھے اپنی سمجھ اور اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے تھے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے؟ یعنی اس کی دولت تو ان لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو پچھلی قومیں تھیں۔ تو اگر پچھلی قوموں کو یہ سب مال دیا تھا اور وہ تباہ ہو گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نافرمان تھی۔ تو اگر قارون بھی اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے سے باز نہیں آئے گا تو اس کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے۔ اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت پر نہیں کی جاتی، یعنی جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ مستحق عذاب قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کو فوراً نہیں پکڑا جاتا، تھوڑی مہلت دی جاتی ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے، اور جب وہ نہیں توبہ کرتا تو پھر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا قارون کے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا، یعنی وہ کیا کرتا تھا، زیب و زینت، زیب و آرائش اور بڑے اپنے مال دولت، ہاتھی اور لشکر لے کر نکلتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اترانے کے لیے۔ تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے، یعنی جو لوگ دنیا چاہتے تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس کی قوم میں بھی ایسے تھے، کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے، کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے۔ جو آخرت چاہتے تھے انہوں نے اس کو پہلے نصیحت بھی کی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ تو سب کچھ اپنی اسکلز پہ ملا ہوا ہے۔ اور اب کیا ہے، جو دنیا چاہتے تھے وہ کیا کہنے لگے، یعنی یہ کون لوگ تھے جو اس کی شان و شوکت سے متاثر ہو گئے تھے، وہ کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ لیکن جو علم والے تھے، فرمایا کہ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ لیکن جو ذی علم لوگ تھے وہ سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب ان کو ملے گی، اور جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ یعنی جن کے پاس دین کا علم تھا اور ان کو دنیا سے اتنا کوئی سروکار نہیں تھا، وہ کیا کہنے لگے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جو اجر اور ثواب رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا اور کسی کان نے بھی نہیں سنا، اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو وہ کیا کہنے لگے کہ وہ جو نیک لوگ تھے، یعنی جن کو دین کا علم تھا اور ان کو آخرت کی پرواہ تھی اور دنیا سے ان کو خاص لگاؤ نہیں تھا، وہ کیا کہنے لگے، سمجھانے لگے ان لوگوں کو جو اس کی طرح کی دولت کی تمنا کر رہے تھے، ان کو سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی، جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر اور سہارے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جنت کس کو ملے گی، جو صابرین ہوں گے، جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہوں گے اور آخرت کی زندگی سے رغبت کرنے والے ہوں گے۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، یعنی جو قارون تھا اس کو اس کے تکبر کی وجہ سے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی جو کپڑے ہوتے ہیں نا، جو لمبے، جیسے ہم لوگ وہ دھوتی وغیرہ ہوتی ہے، وہ زمین پر لٹکائے ہوئے جا رہا تھا۔ اللہ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا اور اس کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اس کا کتاب اللباس میں سے، یعنی لباس لٹکا کے پسند نہیں ہے نا، لٹکانا زمین پر لگے لباس وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن آج کل آپ دیکھیں یہ فیشن بن گیا کہ برائڈ وغیرہ کا جو لباس ہوتا ہے وہ زمین پہ پورے جھاڑو دیتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے تکبر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے نا، غرور ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو غرور تو اللہ کو نہیں پسند ہے۔ تو اس کو بھی پھر کیا کیا، زمین اس کے محل سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے بھی نہ ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو کر رہے تھے، وہ آج کہنے لگے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ یعنی کل تو وہ تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں بھی پھر قارون کی طرح سے مال دولت دی جائے، اور آج وہ اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم کو یہ سب کچھ نہیں دیا، ورنہ ہم بھی اس کی طرح سے زمین میں دھس جاتے۔ یعنی جب انہوں نے قارون کا عبرتناک انجام دیکھا تو ان کو سمجھ آ گیا کہ مال اور دولت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب مال سے راضی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
جو مال کی تقسیم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، کسی کو زیادہ ملا ہے کسی کو کم ملا ہے، تو جس کو زیادہ ملا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بہت ہی پسندیدہ شخص ہے، وہ اللہ کا نافرمان بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ خوش ہونے لگے کہ اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ یعنی قارون کو دولت ملی تھی نا، لیکن اس نے شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، غرور تکبر کیا، تو پھر اس کا یہی انجام ہوا۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتے۔ تلک دار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ یعنی لوگوں کو اپنے سے بڑا اور برتر سمجھنا اور یہ ان کو باور کروانا، تکبر اور فخر اور غرور کرنا، اور فساد کا مطلب کیا ہے؟ ناحق لوگوں کا مال ہتھیانا۔ تو ان دونوں باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی لوگوں کا مال ہتھیانا اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ متقین جو ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کا عمل اور اخلاق ان برائیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہوتا ہے، تکبر ان کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ جو بھی علم دیتے ہیں، جو بھی مال دیتے ہیں، اس سے ان کے اندر اور زیادہ تواضع اور عاجزی آ جاتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہوتا ہے اور حسن انجام انہی کے حصے میں آتا ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات سیئاتی اللہ ما کانوا یعملون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر ملے گا، یعنی ہر نیکی کا بدلہ کہا جاتا ہے کہ 10 گنا تو ضرور ملے گا، لیکن اللہ چاہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ عطا کر دے گا۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے مثل بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ نیکی کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن برائی کا بدلہ برائی ہی کے برابر ملے گا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یعنی نیکی کی جزا میں اللہ فضل و کرم جو ہے وہ عطا کریں گے، اور بدی کی جزا میں اس کے عدل کا مظاہرہ ہوگا کہ جتنا برا کیا اتنا ہی ان کو دیا جائے گا۔ جس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، یعنی مکہ دوبارہ، کیونکہ مکہ سے آپ کو نکال دیا گیا تھا نا، تو ایک طرح سے ان کو خوشخبری دی جا رہی تھی، اور یہی ہوا تھا کہ 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا تھا، اور آپ 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر مکے میں دوبارہ تشریف لے گئے تھے۔ کہہ دیجئے میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی۔ یعنی نبوت سے پہلے تو آپ کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا نا کہ ان کو رسالت کے لیے چنا جائے گا اور آپ پر کتاب الہی کا نزول ہوگا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی مہربانی سے ہوا۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ تھا کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اب آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہیں ہونا چاہیے آپ کو، یعنی اس نعمت کو ملنے کے بعد آپ فضل الہی کا شکر ایسے کریں گے کہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے نہ روک دیں، یعنی یہ آپ کی تبلیغ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس سے دور رہیں، یعنی ان کی کوششوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئیں تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارنا، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر صرف اسی کا چہرہ، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جس کو کہ بقا حاصل ہے، باقی ہر چیز جو زمین اور پر نظر آتی ہے، کائنات میں نظر آتی ہے، وہ سب کے سب فنا ہونے والی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ ہر چیز اس پر جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ذوالجلال والاکرام ہے، اور ذات اسی کے لیے فرما روائی ہے، یعنی اسی کا فیصلہ ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا ارادہ ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تاکہ وہ تم کو نیکیوں کی جزا دے اور بدی کرنے والوں کو ان کی سزا دے۔
صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ عنکبوت۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں عربک میں، اب اس کا آگے ذکر آئے گا، پھر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے اور اس کی 69 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ یعنی صرف زبان سے ایمان لانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایمان لانے والوں کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، ان کو جان اور مال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جانچتے ہیں تاکہ کھرے اور کھوٹے کا، سچے اور جھوٹے کا، اور مومن اور منافق کا پتہ چل جائے۔ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یعنی پیچھے جو بھی امتیں گزری ہیں ان کو بھی ہم نے خوب آزمائشیں بھیجی، ان کی طرف بھی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی عنایت کی شان نزول میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جس کا نشانہ کفار مکہ ان کو بنا رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تشدد اور ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے، تم سے پہلے مومنوں کو یہ حال کیا گیا تھا کہ ان کو ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر ان کے سروں پر آرے چلائے جاتے جس سے ان کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا، اسی طرح لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں میں پھیر دی جاتی، لیکن یہ تکلیفیں بھی ان کو دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تھیں۔ اور جو حضرت عمار تھے، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کے والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، بلال اور مقداد وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان سب پر جو اسلام کے ابتدائی دور میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، یہ آج بھی صفحات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں پر آزمائشیں ضرور آتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آزمائشوں سے جانچے نہ جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے، یعنی ہماری گرفت میں نہیں آ سکیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں کتنے غلط گمان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر بات سے باخبر بھی ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کر کے وہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکیں گے؟ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، یعنی آخرت، کیونکہ جس کو آخرت پر یقین ہوتا ہے نا تو وہ پھر کیا کرتا ہے، عمل صالح کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے عمل کا مکمل جزا ملے گی، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی جو نیک بندے ہیں ان کی دعاؤں کا بھی سننے والا ہے، اور ان کے چھپے اور ظاہر سارے اعمال کا جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو نیک عمل کرے گا نا اس کا فائدہ تو اسی شخص کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کے نیک عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال سے بے نیاز ہے، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق اگر سارے کے سارے جو دنیا میں وہ متقی بن جائیں تو اس کی سلطنت میں اور قوت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر نیک عمل ہم کریں گے یا اپنے اس کے لیے جہاد کریں گے، اپنے نفس سے جہاد کریں گے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے ان کو عطا کریں گے، ایک ایک نیکے پر کئی کئی گنا ان کو اجر ملے گا۔ اور ہم نے ہر انسان اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت دی، کیونکہ قرآن کریم میں ہم نے مختلف مقامات پر دیکھا کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے توحید اور عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، کیونکہ والدین ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے، تو اسی وجہ سے والدین کا خاص ادب ہے کہ ہمیں ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ان کی اطاعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے۔ احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی کا باعث قرار دیا گیا، تو یہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بات ہو رہی ہے۔
ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ شریک ٹھہرا لیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہیں مانیے گا. یعنی اگر والدین شرک کا حکم دیتے ہیں اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. ہاں ان کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان کی کتنی اچھی مثال ہے کہ انہوں نے کتنے پیار سے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جب وہ نہیں سمجھے، نہیں مانے اور شرک کو نہیں چھوڑا تو پھر ان کو چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے. تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز کو جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دے دوں گا. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے بندوں میں، نیک بندوں میں شمار کر لوں گا. یعنی اگر فرض کریں اگر والدین مشرک تھے اور بیٹا جو تھا وہ مومن تھا، تو وہ نیکوں کے ساتھ ہوگا، والدین کے ساتھ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو لوگوں کی تکلیف دینے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں. تو اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا بیان کیا گیا ہے، کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی وجہ سے جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو عذاب الہی سمجھنے لگتے ہیں. ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے، یعنی مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو جائے، تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی یہاں پر ان کا وہ رویہ بتایا جا رہا ہے منافقین کا، کہ وہ صرف اپنے فائدوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جہاں ان کو فائدے نظر آتے ہیں اس طرف وہ جھک جاتے ہیں. کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ یعنی اللہ کو ہر بات کی خبر ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے ضمیروں میں پوشیدہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا. کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے. یعنی کافروں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے آبائی جو دین ہے اس کی طرف لوٹ آؤ جس پر ہم قائم ہیں. ان کے خیال سے وہی اصل دین تھا. تو کہنے لگے کہ تمہارے جو بھی گناہ ہیں ہم اس کا بوجھ اٹھا لیں گے اپنی گردنوں پر، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے. یہ تو محض جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ ایک دوست دوسرے دوست کو بھی نہیں پوچھے گا، چاہے ان کے درمیان کتنی ہی گہری دوستی کیوں نہ ہو. تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم بوجھ اٹھا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو محض جھوٹے ہیں. البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی بوجھ، یعنی جس کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا نا، ان کا بوجھ بھی ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا بھی اجر ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو. اور جو گمراہی کی طرف بلانے والا ہوگا اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کی گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو. تو اسی اصول کے تحت قیامت تک ظلم سے قتل کیے جانے والوں کے خون کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے ناحق زمین پر قتل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بھٹکایا تھا. اور جو کچھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی. اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً بیان ہو رہا ہے، کچھ انبیاء کے قصے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے. یعنی اتنے عرصے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، دعوت تبلیغ کرتے رہے. پھر انہیں ایک طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم، یعنی ان کے قوم. اور اس کا واقعہ آپ لوگ سارا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرما دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو. اوسان جو ہے اس میں اوسان کا ورڈ یوز ہوا ہے، اوسان وسن کی جمع ہے، اور جس طرح سے اسنام صنم کی جمع ہے. دونوں کے معنی وسن اور صنم دونوں کے معنی بت کے ہوتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ صنم جو ہوتا ہے وہ سونے چاندی اور پیتل اور پتھر کی مورت کو کہتے ہیں، اور وسن جو ہوتا ہے وہ چونے کے پتھر سے بنے ہوئے آستانوں کو کہتے ہیں. مطلب مراد اس سے بت ہی ہے.
تو فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تم تو اللہ کے علاوہ ان بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو جن کو تم اپنے دل سے گھڑ لیتے ہو، یعنی ان کی کوئی دلیل یا کوئی صداقت تمہارے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ تمہارے نعوذ باللہ معبود ہیں۔ سنو، جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک بھی نہیں ہے، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہی روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم کو لوٹائے جانا ہے۔ یعنی جب یہ بت تمہاری روزی کے اسباب اور وسائل میں سے کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہے، یعنی نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ زمین میں درخت اگا سکتے ہیں، نہ سورج کی حرارت پہنچا سکتے ہیں، تو پھر تمہیں کیسے روزی مل رہی ہے؟ تو تمہیں روزی دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ روزی بھی اللہ ہی سے طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی کی شکر گزاری کرو، کیونکہ ساری نعمتیں دینے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے جھٹلا دیا تھا، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ سے لوٹائے گا۔ یہاں پہ آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بعد از موت زندگی بالکل ممکن ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، یعنی تمہیں اگر مشکل بھی لگ رہی ہے تو اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، کیونکہ جب اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت دوسری دفعہ پیدا کرنے کے، تو وہ دوبارہ بھی بہت آرام سے پیدا کر سکتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح، یعنی عبارت اس کے لیے، عبرت کے لیے، جو اللہ کی کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس پہ غور و فکر کرو کہ اللہ نے کس طرح زمین کو بچھایا، اس میں پہاڑ، وادیاں، نہریں اور سمندر بنائے، اور مختلف اقسام کی روزیاں اور پھل پیدا کیے۔ کیا یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ ان کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے؟ کہ کس طرح اللہ نے ابتدا میں پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، اور جسے چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے رحم کرے، اور پھر سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی اور مددگار ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلا دیتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ دنیا میں عام ہوتی ہے، جس سے کافر، مومن، منافق، مخلص، نیک، بد سب یکساں طور پر مستفید ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کے وسائل، آسائشیں اور مال و دولت دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس نے جیسے عمل کیے ہوں گے، کیونکہ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، تو جو کچھ انسان نے دنیا کی کھیتی میں بویا ہوگا اسی کی فصل اس کو وہاں کاٹنی ہوگی، جیسے عمل کرے ہوں گے ایسی جزا ملے گی، اور اللہ کے ہاں انصاف ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں تو ان کو رحمتیں اللہ کی مل رہی ہیں، اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن آخرت میں جو رحمت ہوگی وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی قوم کا جواب بجوز اس کے کچھ نہ تھا، کہنے لگے اسے مار ڈالو یا جلا دو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی نا، تو انہوں نے ایک بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے پھینک دیا گیا تھا۔ آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا تھا، اللہ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا تھا، جس کی تفصیل سورہ انبیاء میں آپ نے پڑھی تھی۔ اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو اللہ کی خاطر اپنے پورے سب کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی خاطر نکل کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا ٹھہرا لی ہے، یعنی یہ تمہارے قومی بت ہیں اور تمہاری اجتماعیت اور آپس کی دوستی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو گے تو تمہاری قومیت کا شرازہ جو ہے وہ بکھر جائے گا۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے کر آئے، وہ ان کے بھتیجے تھے اور وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو وہاں پر انہوں نے دوسرے، وہ جو سدوم کا علاقہ تھا وہاں چلے گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں سے ہجرت کر لی تھی۔ اور وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہم السلام عطا کیے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں کر دی۔
یعنی اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ان سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، اور اس میں سارے انبیاء آئے، کتابیں آئیں، اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا یعنی ان کو رزق دنیا بھی دیا، یعنی ہر قسم کے جو عیسائی یہودی ہیں مشرکین ہیں، سب کے سب جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے، اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا، یعنی آخرت میں ان کے درجے بھی اللہ تعالیٰ بلند کر دیں گے اور ان کو صالحین لوگوں کے گروہ میں شامل کریں گے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو، یہ بدکاری کا ارتکاب سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا، ان کی قوم نے، ہومو سیکسولیٹی، جسے تم سے پہلے دنیا بھر کی کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو؟ یعنی ایک تو یہ برا کام کرتے تھے، اور دوسرے آنے جانے والے مسافر اور گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ کر ان سے بے حیائی کا کام کرتے تھے، اور لوگوں کو لوٹتے تھے، قتل کرتے تھے، اور عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو، یعنی عام مجلسوں میں بھی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کے ساتھ مختلف قسم کی بدخماشیاں کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجوز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس عذاب لے آ، یعنی بجائے اس کے کہ ان کی بات مانتے لوط علیہ السلام کی، ان سے عذاب مانگنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ اے پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد کر، کیونکہ پیغمبروں کا سب سے پہلا ہتھیار جو تھا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتے، وہ صبر بھی کرتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کوئی مشکل میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے تب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کی مدد طلب کی اپنی قوم کے مقابلے میں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر کہا کہ ہم ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں لوط علیہ السلام کی بستی پر، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ گار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم ان کو بخوبی جانتے ہیں، یعنی ہم کو پتہ ہے کہ کون مومن اس میں موجود ہے، کون پیغمبر اس میں موجود ہے۔ لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی جن کو عذاب سے ہلاک کیا جانا تھا ان میں سے وہی عورت آپ کی بیوی بھی ہوگی شامل، کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی، وہ اپنی قوم کی طرفدار تھی، تو اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ پھر جب ہمارا قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے، کیونکہ ان کو ڈر ہو گیا تھا کہ کیونکہ فرشتے تو انسانی شکل میں آئے تھے نا، انہوں نے ان کو پہچانا تو نہیں تھا، لیکن ان کو تھا کہ اب ہماری قوم ان کے ساتھ برا عمل کرے گی۔ قاصدوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہ آپ خوف نہ کھائیے اور آزردہ نہ ہو، ہم آپ کو ماں آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کے اوپر اب عذاب آنے والا ہے۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں، البتہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا، یعنی پتھروں کے وہ آثار جس جس کی بارش ان پر ہوئی تھی، اور پھر الٹی ہوئی بستیاں، یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں، لیکن صرف عقل مندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی جو ان معاملات پر غور کرتے ہیں اور عبرت پکڑتے ہیں، اور جو عقل اور شعور سے بے بہرا ہوتے ہیں تو پھر ان کو ان نشانیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین کہا جاتا ہے کہ ان کے قبیلے کے کسی شخص کا نام تھا یا پھر ان کے بیٹے کا نام تھا، بعض کہتے ہیں ان کے پوتے کا نام تھا، اسی کے نام پر پھر اس قبیلے کا نام پڑ گیا جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو، یعنی آخرت تو ضرور آئے گی، یہ لوگ آخرت کے منکر تھے تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آخرت تو آئے گی، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ ان کے اندر ایک بری عادت تھی، تو اس کی وجہ سے زمین فساد سے بھر گئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور آخر میں ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو گئے، یعنی شعیب علیہ السلام کی واضح اور نصیحت کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو بادلوں کے سائے والے دن اور جبرائیل علیہ السلام کی سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی، اور ان کے دل ان کی آنکھوں میں ان کے منہ میں آ گئے، اور ان کی موت واقع ہو گئی، بیٹھے بیٹھے ہی وہ ہلاک ہو گئے۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، ان کے بعض مکانات تمہارے سامنے ہیں، یعنی قوم عاد کی جو بستی تھی نا احقاف، اور سمود کی جو بستی تھی جس کو ہجر کہتے ہیں، اور مدائن صالح،
تو وہ ساری حجاز کے شمال میں ہے، تو وہاں پہ عربوں کے تجارتی قافلے اکثر وہاں سے گزرتے تھے، تو یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے تم عبرت پکڑو۔ اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر کے دکھا دی تھیں اور انہیں ان کی راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے، یعنی بڑے عقل مند تھے، بڑے ہوشیار تھے، اور دین، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کے مقابلے میں عقل و بصیرت سے کوئی کام نہیں لیا، اور شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، لیکن وہ متکبر ہی بنے رہے اور انہوں نے ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے سے گریز کیا۔ پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے، یعنی عذاب کے شکنجے میں آ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، اور ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے۔ یہ صرف اس لیے ہلاک ہوئی قومیں کہ کفر اور شرک اور تکذیب اور معاصی کا ارتکاب کر کر انہوں نے خود اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت عنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، یعنی جو اسپائڈر ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یعنی جس طرح سے مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ نہایت ہی بودا اور کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے وہ گر جاتا ہے، تو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی ایسا ہی ہے، یعنی بالکل بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ ناپائیدار اور نفع بخش ہوتے تو معبود جو تھے وہ گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کے سہارے بالکل کمزور ہیں، جس طرح کے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، یعنی ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، یعنی اس پر غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ جو ان مثالوں پہ سے سرسری گزر جاتے ہیں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، اور وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں اور انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ابس اور بے مقصد نہیں بنایا۔ ہر چیز کے آنے کا ایک مقصد ہے، تو تمہیں کیسے بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے، یعنی اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت اور علم اور حکمت کی، اور اسی دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔